حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، یا ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں پتہ چل جائے، تو یقین مانے ہم بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے جو پیغام میں یہاں پہ دینے کے لیے اسپیشل میں نے سر کو کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ تمام لوگ مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے ویسے جانتے ہیں کہ موٹیویشن اسپیکنگ میں کرتا ہوں، تو قاسم علی شاہ صاحب کا میں شاگرد ہوں، مینٹور اسنین ریاض میرا نام ہے۔ تو یہاں پر آپ کے شہر عبدالحکیم میں ہم نے ایک ادارہ قائم کر دیا ہے جہاں پر ہفتہ وار تمام بچیوں کی تربیت کے لیے، پڑھائی کی میں بات یہاں پہ نہیں کر رہا، میں تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ تربیت کے لیے اسپیشل سیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بعض کا بچے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے نظام جو ہے نا ایجوکیشن کا یہاں پہ، وہاں پہ کہتے ہوتے ہیں محمود و ایاز جو ہوتے ہیں ایک ہی لائن میں ہم کھڑا کر دیتے ہیں، ہم نہیں فرق کرتے کہ کون سا بچہ ذہین ہے، ہم نہیں اس بات کو دیکھتے کہ کون سا بچہ کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کی ذات نے کون سی ایبلٹی جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ ہم نے جسٹ انہیں نصاب پڑھانا ہوتا ہے، اور نصاب پڑھانے کے بعد ہم نے پیپر لیا اور انہیں پاس کروا دیا جسٹ۔ لیکن جو سسٹم یہاں پہ میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، اس سسٹم کے اندر بچے کو آبزرو کیا جاتا ہے 1 یا 2 منتھ کے لیے، اور اس کے بعد والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ صلاحیت ہے، اگر اس یا اسپیشل فیلڈ کے اندر آپ لے کے جائیں گے نا اپنے بچے کو، تو وہ کسی بھی حوالے سے زیادہ کامیاب ہوگا اور بہت جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ کنفیوشس کا قول ہے، وہ کہتا ہے چوز اے جاب دیٹ یو لو اینڈ یو ول نیور ہیو ٹو ورک اے ڈے ان یور لائف، کہ اپنی زندگی میں وہ کام اپنے لیے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کو کرنے کی آپ میں ایک شوق ہو، ایک جذبہ اور جنون ہو، اور اس کام کو کرنے میں آپ کو پھر کوئی ہرڈل، کوئی پریشانی، کوئی اس طرح کا کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ آپ اپنے جنون کے حساب سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں بایو کا ٹیچر ہوں، تو ایک کنسیپٹ بایو میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہوتے ہیں along the gradient and across the gradient۔ along the gradient جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھت سے پانی کو نیچے لے کے آ رہے ہیں نا، تو پانی خود بخود نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن اگر آپ نے پانی کو نیچے سے اوپر لے کے جانا پڑے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ آپ کو موٹر چلانی پڑتی ہے۔ ان دی سیم وے کہ اگر آپ بچے کو اس فیلڈ کے اندر لے کے جائیں گے کہ جس کے اندر اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، تو یقین مانے وہ بچہ بہت اس فیلڈ میں ترقی کرے گا، اس فیلڈ کے اندر وہ جا کے نئی مطلب انوینشنز کرے گا اور کریٹیوٹی لے کے آئے گا۔ لیکن اگر ایک بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈاکٹری میں اور آپ اسے انجینئر بنا رہے ہیں، تو یقین مانے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ اچھا پیسہ کما پائے گا، وہ شہرت کما لے گا، لیکن یقین مانے وہ کبھی اس فیلڈ کا لیڈر نہیں بن سکتا جو مرضی آپ کر لیں۔ تو لیڈرشپ آپ میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت آپ اپنے مزاج کے مطابق کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ سر نے یہاں پہ ایک بات مینشن کی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں ایک آخری چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، ٹائم کی کافی قلت ہے ہمارے پاس، اور اجازت چاہوں گا اس کے بعد۔ یہ خود ہی کے حوالے سے ہے۔ تھائی لینڈ کے اندر ایک خانقاہ میں نا ایک بہت بڑا کہنے کہ بت پڑا ہوا تھا، بڑا قدیم تھا، اس کی لوگ پوجا آگے کرتے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک سڑک کی تعمیر شروع کر دی، تو اسی سڑک کی تعمیر کے دوران وہاں پہ ایک کمرہ تعمیر کرنا تھا، تو انہوں نے بت کو نا یہ مطلب تمام نے مشورہ کیا، تمام وہاں پہ جو عبادت کرنے والے تھے، کہ بت کو یہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ کے اوپر ہم شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا، کرین منگوائی گئی، بت کو اٹھایا گیا وہاں سے، کیونکہ بت کی جو جسامت تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی، اور اٹھا کے جب اسے ایک سائڈ کے اوپر رکھنے لگے نا تو بارش شروع ہو گئی۔ اب جو بت تھا وہ بہت بڑا تھا اور بنا ہوا مٹی کا تھا، تو بارش کی وجہ سے اس کا جو پورا جسم تھا وہ گیلا ہو گیا اور مٹی اس سے اترنی شروع ہو گئی۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا پادری کھڑا تھا، پادری نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ ادھر ہی کام روک دو، بارش رک جائے گی، ہم اس کے بعد اس بت کو یہاں سے اٹھائیں گے اور دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے۔ تو سمپلی جی اس کام روک دیا گیا۔ اب رات کے وقت بارش رکی، اندھیرا تھا،
اور وہ پادری ٹارچ لے کے قریب آیا اس بت کے، اسے چھو کر دیکھا تو وہاں سے تھوڑا سا اس کا ٹکڑا جو تھا جسم کا وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، اور اسے ایک روشنی دکھائی دی، بیچ میں سے روشنی نکل رہی تھی ایک سنہرے رنگ کی۔ تو بڑا وہ حیران ہوا، اس کا تجسس جو تھا وہ بڑھ گیا ادھر ہی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر۔ اس نے اس مٹی کو جوڑنے کے بجائے نا مزید اس کو کھرچنا شروع کر دیا، اسکریچ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا۔ 2 یا 3 منٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ مکمل ایک اس کے پاس سونے کا بت اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ حیران رہ گیا۔ جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، اور اس وقت یہاں پہ جو پادری تھے انہوں نے اس پورے بت کے اوپر لیپ کر دیا تھا مٹی کا، کہ ڈاکو جو ہیں ہمارے اس قدیم اور مقدس جو بت ہے اسے وہ کہیں اور نہ لے کے چلے جائیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے بچوں کے اوپر جھجک کا، فیئر کا، والدین کی باتیں اور کمپیریزن کا ایک جو ہے نا لیپ وہ چڑھ چکا ہے اس ٹائم۔ ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر اللہ کی ذات نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لیپ ہم اتار ہی نہیں پاتے اپنے بچوں سے، ہم نہیں اتار پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارا بچہ ہمیں کیا بات کر رہا ہے۔ تو ایک بات میں آخری بات کرنے کے بعد یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں۔ سر بات ایسے ہے، یہ میسج میں سب سے اہم ترین سمجھتا ہوں کہ اب میرا یہاں پہ آنا اور بولنے میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی میسج ہے۔ تو خدارا اپنے بچوں اور اپنے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر دیں۔ ہماری جو انا ہے نا، انا، ہم اپنے بچوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اس کی فیلنگز کو نہیں چیک کرتے، اور یقین مانیں ہم اپنا حکم اس کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلاپ ہو جاتا ہے اپنے فیلڈ میں جا کے۔ تو مہربانی کیا کریں، ایک تو کمیونیکیشن گیپ ختم کریں، اور اسی حوالے سے ایک اور میں اعلان یہاں پہ کر رہا ہوں کہ خرم بھائی کے مطلب وجہ سے کل انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنے پاس، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر اتوار کو عبدالحکیم کے کسی نہ کسی ادارے میں ہم فری سیشن کیا کریں گے، اور تمام شہر کے جو اساتذہ کرام ہیں گنے چنے جو ٹیلنٹڈ ہیں، یقین مانیں ان کو ہم بلائیں گے اور آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے فری میں سیشن ہم ہر اتوار کو کیا کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک یہ کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ کے کسی بچے کو وہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ خراب صحبت میں ہے، وہ نشے کی طرف جا رہا ہے، اسے اگر آپ ہمارے پاس صرف 2 ہفتے کے لیے ہمیں دیں گے نا، تو آپ کے بچے کے اندر وہ جو سونے کا بت ہے وہ نکال کے کھڑا کرنا اور باہر نکالنا آپ کو دکھانا وہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے آپ سے، ہم کچھ نہیں لیتے۔ تو بس یہ میرا پیغام تھا۔ تو دعا ہے اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلاحیتیں ہماری بھی نکھارے، اور اللہ پاک ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم آپ لوگوں کے کام آ سکیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جو قوم ہے وہ کھڑی کر سکیں۔